بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عمرے کے مسائل کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلے ہے احرام باندھنا، اور احرام میں عرض کیا تھا کہ احرام صرف چادروں کا نام نہیں ہے، چادریں احرام کا لباس ہے۔ احرام عمرے کی نیت کر کے تلبیہ کہنا، اس کا نام احرام ہے۔ دوسرے نمبر پر عمرے میں طواف ہے، تیسرے نمبر پر سعی ہے، اور چوتھے نمبر پر حلق یا قصر ہے۔ جب احرام باندھ لیا تو اس کی وجہ سے انسان کے کچھ پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں، جن کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا۔ اب اس کے بعد احرام کے بعد جو سب سے اہم عمل ہے عمرے کا، وہ ہے طواف۔ طواف کیونکہ مسجد حرام میں ہوتا ہے، مطاف میں ہوتا ہے، تو جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے تو اس وقت دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا پڑھ لی، اور اس کے بعد جب آپ مطاف میں پہنچیں گے تو مطاف کے اندر طواف کو شروع کرنے کے لیے آسانی کے لیے وہاں جو ہے سبز لائٹ لگی ہوئی ہے، کیونکہ طواف جو شروع ہوگا وہ حجر اسود سے شروع ہوگا اور حجر اسود کے اوپر ہی ختم ہوگا۔ تو آپ نے سب سے پہلے مطاف میں داخل ہوتے ہی یہ دیکھنا ہے کہ سبز لائٹ کہاں لگی ہوئی ہے۔ سبز لائٹ پر آپ پہنچیں گے، اور وہاں سے کیونکہ آپ نے طواف شروع کرنا ہے، تو طواف سے پہلے آپ نے 4 کام کرنے ہیں۔ ایک تو آپ نے نیت کرنی ہے طواف کی، دوسرا یہ طواف کیونکہ عمرے کا طواف ہے، اس کے بعد سعی بھی ہے، تو آپ نے اپنا دایاں کندھا ننگا کر لینا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے جب آپ بالکل یہ آپ کو یقین ہو جائے کہ حجر اسود آپ کے سامنے ہے اور آپ کے بیک پر سبز لائٹ ہے، تو اس وقت آپ نے پہلا کام اب یہ کرنا ہے، تیسرا کام کہ آپ نے بیت اللہ کا استقبال کرنا ہے۔ استقبال کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھ اپنے اس طرح سے اٹھانے ہیں جس طرح آدمی نماز کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے، اور جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو اس وقت آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والسلام علی رسول اللہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے ہاتھ نیچے چھوڑ دینے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر پھر دوبارہ آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور اس طرح سے آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں کہ آپ گویا حجر اسود کے اوپر دونوں ہاتھ رکھ رہے ہیں، اور پھر آپ نے ان ہاتھوں کو جو ہے چوم لینا ہے، اور پھر آپ نے دائیں طرف مڑ کے اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ تو یہ ایک استقبال ہو گیا ہے، استلام ہو گیا، اور آپ نے اجتباء کر لیا، یعنی دایاں کندھا آپ نے اپنا ننگا کر لیا۔ اور طواف میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نے طواف باوضو ہو کے کرنا ہے، کیونکہ طواف جو ہے اس کا حکم نماز کی طرح ہے، جس طرح نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، اس طرح طواف بھی بغیر وضو کے نہیں ہوگا۔ اور اب جب آپ نے استقبال بھی کر لیا، استلام بھی کر لیا، اب آپ نے دائیں طرف مڑ کے نیچے دیکھتے ہوئے بیت اللہ کا طواف شروع کر دینا ہے۔ طواف کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے یعنی بیت اللہ کی طرف نہیں دیکھنا، بیت اللہ کی طرف رخ بھی نہیں کرنا، اور بیت اللہ کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ عموماً یہ غلطی ہوتی ہے کہ لوگ طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ نے مسلسل تھوڑا سا بیت اللہ کی طرف رخ بھی کر لیا اور تھوڑا سا آپ چل بھی پڑے، تو جتنا دیر آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ مطاف کے اندر طواف کے دوران چلے ہیں، تو آپ کے طواف کا یہ حصہ نہیں ہوا۔ لہذا اگر ریورس ہو کر واپس آ کر اتنا حصہ آپ نے دوبارہ صحیح طریقے سے طواف کر لیا، نیچے دیکھتے ہوئے جب طواف آپ نے کر لیا، تو پھر طواف آپ کا یہ حصہ بھی شمار ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر آپ کے طواف کا یہ حصہ رہ گیا، اور آپ کا پھر طواف کا جب یہ حصہ رہے گا تو عمرہ بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ نے طواف کے پہلے 3 چکروں کے اندر رمل بھی کرنا ہے۔ رمل کرنا سنت ہے، اور اجتباء بھی شروع میں جو عرض کیا وہ بھی سنت ہے۔ رمل کا مطلب یہ ہے کہ پہلوانوں کی طرح کندھے ہلاتے ہوئے آپ نے چلنا ہے، اور 3 چکروں میں یہ چلنا ہے، اور طواف کل 7 چکر ہوتے ہیں۔ اگر بھیڑ کی وجہ سے، رش کی وجہ سے آپ رمل نہ بھی کر سکیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب آپ نے یعنی اپنے سیدھے دیکھتے ہوئے بیت اللہ کا طواف جو ہے وہ کرنا ہے۔ طواف کرتے ہوئے جب آپ رکن یمانی پر آئیں گے تو اب ایسے طواف کے دوران جو ذکر کیا کرنا ہے، اس میں تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ بھی آپ یعنی عربی میں جو دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ بھی آپ مانگ سکتے ہیں، یہ عربی میں یاد نہیں ہے تو آپ اپنی زبان میں یعنی نیچے دیکھتے ہوئے بیت اللہ کے طواف کے دوران جو آپ کی حاجات ہیں، ضروریات ہیں، کسی نے دعا کا آپ سے کہا تھا
گھر سے چلتے ہوئے، تو ان سب کے لیے آپ یہاں دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ اور اس کا جو مسنون ذکر ہے طواف کا، وہ تیسرا کلمہ ہے۔ تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ نے طواف کرنا ہے۔ جب آپ طواف کرتے ہوئے رکن یمانی پر پہنچیں گے، جو حجر اسود سے پہلے والا کونا ہے، تو اس کونے کے لیے استلام نہیں ہے، وہاں اگر آپ اس کو چھو سکتے ہیں تو آپ اس کو چھو لیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ چھوتے ہوئے وہاں خوشبو لگی ہوئی نہ ہو۔ اگر خوشبو لگی ہوئی ہے اور آپ نے چھوا اور خوشبو آپ کے احرام کے ساتھ لگ گئی تو پھر یہ آپ پر دم لازم آ جائے گا۔ تو اس کا صرف یعنی استلام بھی نہیں کرنا، اور اگر چھو سکتے ہو تو چھونا، لیکن اس میں وہ احتیاط کرنی پڑے گی۔ اور رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا جو حصہ ہے، اس میں آپ نے دعا جو پڑھنی ہے مسنون ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب یہ جب آپ حجر اسود پر پہنچیں گے تو ہی آپ کا ایک چکر جو ہے طواف کا پورا ہو جائے گا، اور جب آپ حجر اسود پر پہنچیں گے تو اب دوبارہ آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، حجر اسود کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھوں کے ساتھ پھر استلام کرنا ہے۔ استلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ میں حجر اسود کے اوپر ہاتھ رکھ کے اور پھر آپ ان کو چومیں گے، تو یوں اس طرح سے کرنا ہے۔ اب یہ دوسرا استلام ہو جائے گا، اور پھر یہاں سے دوسرا چکر آپ کا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ نے 7 چکر پورے کرنے، اور 7 چکروں کے بعد آخر میں پھر ایک دفعہ استلام کرنا ہے۔ یہ کل 8 استلام ہو جائیں گے، ایک شروع کا اور ایک 7ویں چکر کے بعد کا۔ جب آپ کا یہ استلام ہو گیا، اب آپ کا طواف جو ہے وہ عمرے کا پورا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے یہاں 3 کام کرنے ہیں طواف کے بعد۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ یہاں سے ہٹ کر پیچھے، یعنی آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں طواف کی، یہ 2 رکعتیں پڑھنا واجب ہے، اور وہاں لگے ہوئے بورڈ لگے ہوئے ہیں کہاں آپ نے پڑھنے ہیں، وہاں جگہ بنی ہوئی ہے، بورڈ لگے ہوئے ہیں، وہاں آپ آسانی سے جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ مقام ابراہیم پر پڑھے، وہاں رش ہوتی ہے تو اس سے پیچھے ہو کے، یعنی پورے حرم کے اندر کسی جگہ بھی اگر یہ 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا، طواف کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ملتزم سے ہو سکے تو چمٹ کر وہاں خوب گڑ گڑا کر یہ دعا مانگ رہی ہیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، جن لوگوں نے آپ سے دعاؤں کا کہا تھا ان کے لیے، پوری امت کے لیے آپ نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ اور ملتزم میں وہاں اگر چمٹیں گے تو وہاں بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے، ایک تو خوشبو ہوتی ہے، خوشبو آپ کے ساتھ لگے گی اور اس کی وجہ سے بھی مسئلہ بنے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر وہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں بعض اوقات، پھر عورتوں کے ساتھ جسم مس کرے گا، اس میں بھی جو ہے وہ شرعی حکم کے خلاف ہوگا۔ تیسرا، اگر رش ہے وہاں اور آپ نے پھر بھی زور لگا کر ملتزم پر پہنچنے کی کوشش کریں گے تو اس کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے، اور کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ خود ناجائز ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ملتزم پر وہاں جانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ پیچھے ہٹ کے اس کے سامنے جو ہے کسی جگہ بھی خوب دعا کا اہتمام کر لیں۔ یہ 2 کام ہو گئے، اور اس کے بعد تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے طواف سے فارغ ہونے کے بعد کہ اب آپ زمزم پر جا کر، وہاں کولر رکھے ہوتے ہیں، جگہ بنی ہوتی ہے، وہاں آپ جائیں گے اور خوب اچھی طرح سے سیر ہو کر آپ نے آب زمزم پینا ہے۔ اتنا پینا ہے کہ آپ کی پسلیاں جو ہے وہ بھر جائیں، آپ کا پیٹ بھر جائے، اتنا آپ نے پینا ہے، اور اس کے بعد اپنے چہرے پر ڈالنا ہے، اپنے سر پر ڈالنا ہے، اور خوب سیر ہو کر آب زمزم پینا ہے۔ یہاں اب آپ 3 کام پورے ہو گئے، اور اس کے بعد اب آپ نے اس کے علاوہ عمرے کا جو اگلا کام ہے وہ ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، جو واجب ہے۔ اور وہاں جانے سے پہلے آپ نے پھر ایک دفعہ بیت اللہ کا جو ہے استلام کرنا ہے، حجر اسود کے سامنے آ کر اس کا استلام کر کے اب آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے لیے تشریف لے جانا ہے۔ تو یہ طواف کا جو ایک عمل ہے یہ پورا ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔